حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ آئے اللہ کے رسول کے پاس اور آ کے کہا کہ اللہ کے رسول حضرت خدیجہ جو ہیں وہ بھی آپ کے پاس آ رہی ہیں، تشریف لے کے آ رہی ہیں اور ان کے ہاتھ میں کچھ کھانا ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ جب وہ آپ کے پاس آئیں، اقرأ علیہ السلام من ربی و منی، اللہ تعالیٰ کا سلام ان کو پہنچائیے کہ اللہ نے ان کے لیے سلام بھیجا ہے اور میری طرف سے بھی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بھی۔ اور آگے کیا کہا، یہ سننے والی بات ہے، وبشرها ببیت فی الجنہ، اور جنت میں ایک گھر کی خوشخبری دیجیے ان کو، اللہ نے ان کے لیے تیار کی ہے، من قصب، ایسا گھر جو موتیوں سے اللہ نے تیار کیا ہے۔ اچھا، اس گھر کی خاص بات کیا ہے؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس گھر کی خاص بات یہ ہے لا صخب فیہا ولا نصب، نہ اس میں کوئی شور ہے اور نہ اس میں کوئی مشقت اور دقت والی چیزیں ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی بڑی، اور انہوں نے ذکر کی اپنی بدایہ والنہایہ میں بعض علماء کے حوالے سے کہ انہوں نے اس کی توجیہ بیان کی کہ یہ ایسا گھر خاص کیوں ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی اپنی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی بات نہیں کی تھی، اسی لیے اللہ نے ان کو ایسا گھر عطا کیا جس میں کوئی شور نہیں ہوتا۔ اور کہتے ہیں کہ دوسری ریزن جس کی وجہ سے ایسا گھر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں کبھی حضرت خدیجہ سے کسی بات پہ شکوہ نہیں ہوا، ایک بھی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو آداب اور اخلاقیات ہیں یہ تو اس کے سورۃ الحجرات مدینہ میں نازل ہوئی، اور وغیرہ بھی آپ نے ایک شور کی بات کی کہ حضرت خدیجہ کا جو تھا، حضرت خدیجہ نے کبھی اونچی آواز سے بات نہیں کی، آواز بلند نہیں کی۔ حالانکہ مدینہ، آپ دیکھیں مدینہ میں نا یہ حکم نازل ہوا تھا کہ نبی سے اونچی آپ کی آواز نہیں ہو سکتی۔ ان کی کوئی تربیت نہیں کی اللہ کے رسول نے، کیونکہ آپ ابھی مسلمان، ابھی یہ نہیں ہے، حضرت خدیجہ ابھی اسلام ابھی بالکل آغاز کا، اور آپ سے ان کی پہلے شادی ہو گئی تھی۔ تو یہ ساری، اور دوسری چیز میں دوبارہ جاننا چاہوں گا کہ کبھی مشقت، کبھی شکوہ نہیں ہوا آپ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شکوہ نہیں، اللہ کے رسول کو ان سے کبھی شکوہ نہیں ہوا، کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دیگر جو بیویاں تھیں ان سے بعض اوقات شکوے ہوئے، کچھ شکایات قرآن مجید میں بھی ان کا ذکر موجود ہے، حضرت عائشہ سے، حضرت حفصہ سے، دیگر بیویوں سے بھی، لیکن یہ وہ واحد خاتون ہے، امام ابن قیم بھی کہتے ہیں کہ کبھی بھی آج تک آپ سے، اور یہ ان کا خاصہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول کو ان سے محبت تھی۔ اسی لیے آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں نا تو پھر کنکلوژن یہی نکلتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی رزقت حبھا، کہ اللہ نے ان کی محبت میرے دل میں ڈالی۔ یعنی in other words I cannot explain the love۔ لو کا ایک خاص لیول ہوتا ہے جہاں پہ جا کے نا آپ لو کو ایکسپلین نہیں، محبت کو ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ وہ محبت ہی کیا ہے جس کو آپ سمجھاتے ہیں۔